اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میری پیاری بہنوں، سوال آیا ہے نورینہ اولاد کے بارے میں کہ ایک خاتون آئی اور کہنے لگی کہ میرے پاس اولاد کی جو ہے بہت کمی ہے اور میں بہت زیادہ پریشان رہتی ہوں، تو اس کے لیے ہم دعا دیکھیں گے قرآن پاک سے ہی اور احادیث سے، اور سورہ انبیاء ہے، آیت نمبر ہے 89۔ دعا کے الفاظ ہیں، دعا میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا۔ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اے میرے پروردگار، مجھے تنہا نہ چھوڑیے اور آپ بہترین وارث ہیں۔ دوسری دعا میری پیاری بہن جو حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کی طلب کے لیے مانگی تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما کر ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ طلب اولاد کے لیے یہ دعا بھی بہت مجرب ہے۔ ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ۔ یہ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 38 ہے۔ اے ہمارے پروردگار، تو عطا فرما مجھے اپنی جانب سے پاکیزہ نیک اولاد، بے شک تو ہی دعا کو سننے والا ہے۔ تیسری دعا میری پیاری بہنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو طلب اولاد کے لیے کی گئی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر دیا۔ اولاد صالحہ کی طلب کے لیے یہ دعا بہت زبردست ہے۔ ربی ھب لی من الصالحین، یہ سورہ صافات آیت نمبر 100 ہے۔ اے رب، تو مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اولاد کی بھی کمی ہے اور مال کی بھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بہت ہی زیادہ آسان وظیفہ بتایا اور کہا کہ استغفار کثرت سے کر، لہٰذا تہجد کے ٹائم اٹھ اور اللہ تعالیٰ سے گر گرا کر دعا مانگ، اللہ تعالیٰ تیری دعا ضرور سنے گا۔ لہٰذا وہ شخص چلا گیا اور دوبارہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کے نسخے پر عمل کیا، میں نے استغفار بھی بہت زیادہ کیا، اور اس کے علاوہ جو ہے نماز تہجد کے ٹائم اٹھ کر اپنے اللہ سے گر گراہٹ جو ہے اور رو رو کے دعا جو کی، اللہ تعالیٰ نے وہ قبول کی۔ اب میرے پاس بہت زیادہ اولاد بھی ہے اور مال بھی، اللہ تعالیٰ نے میری دعاؤں کو قبول کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اور دعا میں ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہم نے ترجمے کو بھی محلوظ رکھنا ہے، اس کے الفاظ پر غور کرنا ہے، اور پھر ایسے دعا کرنی ہے جیسا میرے رب جو ہے میرے سامنے بیٹھا ہے اور میں اسے التجا کر رہی ہوں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس التجا کو ضرور سنیں گے۔ تو واقعی جن کو یہ نسخہ دیا گیا، اچھا رسپانس ملا ان سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد نورینہ عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔